الحسین علیہ السلام اللہم اجعلنا من تحت لواء الحسین علیہ السلام اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام سیدی اسلم ما فی الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الانام کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر و شجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابی الشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر حامل بابن الخیبر الذی سمته امه حیدر نعرہ حیدری ولعنت اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین وخصوصا لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہرا بلند ترین صلوات۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بآواز بلند صلوات۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، حسین کے چاہنے والوں، نعمت الہیہ میں سے ایک نعمت جسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اس پہ گفتگو جاری تھی تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حسین کی عظمت کون سمجھے اور کیسے سمجھے۔ پہلے بھی گزارش کی کہ حسین سمجھنے کے لیے یا خدا ہونا پڑتا ہے یا مصطفیٰ ہونا پڑتا ہے۔ کیا سمجھے گا بشر حسین کو کہ جس کی محبت میں بیٹھا ہوا بندہ اگر گھر میں مر جائے، جس کی محبت میں بیٹھا ہوا بندہ جہاد کے لیے نہ نکلے، تلوار نہ اٹھائے، جا کے میدان جنگ میں نہ مرے، بس گھر ہو، بستر ہو، نیند کی حالت ہو، آرام سے سویا ہو، روح قبض ہو جائے، اس حالت میں جب وہ مر جائے تو پھر اللہ کہتا ہے کیونکہ ہے حسین کا عاشق، یہ نہ کہنا مر گیا بلکہ کہنا شہید ہو گیا، بلکہ یہ کہنا کہ شہید ہو گیا۔ من مات صلی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ پھر کہا من مات صلی حب آل محمد مات مغفورا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا۔ یہ نہ کہنا دعا کرو اللہ اسے جنت دے، دعا کرو اللہ اس کے گناہ بخش دے، یہ تو ہم روایتی طور پہ کہتے ہیں۔ مات مغفورہ، جو حسین کی محبت میں مرے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے نیکی والے تو بیٹھا رہے، جو برائی والے سارا نامہ اعمال جتنے گناہ تھے نام حسین مٹا دے۔ لیکن شرط یہ تھی کہ عاشق اور عارف حسین ہو، حسین شناس ہو۔ پھر کہیں اگر غلطی ہوئی تو پھر اس پہ پردہ پڑ سکتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ حسین اس خیمے میں اور تو دوسرے خیمے میں، حسین کا یہ کلام اور تیرا کوئی اور کلام۔ آنکھیں ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے، ہاتھ ہوتے ہیں مس کرنے کے لیے، قدم ہوتے ہیں چلنے کے لیے، زبان ہوتی ہے بولنے کے لیے۔ پھر وہی جملہ تمہیدی گفتگو ہے، توجہ کریے گا۔
ہاتھ، آنکھیں، پاؤں، قدم، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، اگر نہ دیکھیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ زبان ہوتی ہے بولنے کے لیے، اگر یہ نہ بولے تو اس کا فائدہ نہیں۔ قدم ہوتے ہیں چلنے کے لیے، اگر نہ چلیں تو اس کا فائدہ نہیں۔ اسی لیے جب علم عباس نکلتا ہے اس کے اوپر ایک پنجہ ہوتا ہے، ہاتھ ہو اور بیعت نہ ہو، ہاتھ ہو اور ہماری بیعت نہ ہو تو پھر ظاہراً تو یہ کہنا پڑے گا اس ہاتھ پھر اٹھانے کا کیا فائدہ۔ سوچا کر شیعہ، اہل بیت کا شیعہ حسین شناس کرنا، جو ہاتھ علم عباس کو پکڑے اس ہاتھ کا مقام سمجھتے ہو؟ جو ہاتھ تابوت سکینہ کو پکڑے اس کا مقام بتا سکتے ہو؟ جو ہاتھ بنام حسین سینے پہ لگے اس کا مقام بتا سکتے ہو؟ پھر انصاف تو کرو نا، ذرا دیکھو، ذرا غور کرو، ذرا تدبر کرو، فکر کرو۔ وہ ہاتھ جو علم عباس کو پکڑے اسی ہاتھ میں اگر شراب کا جام ہو، چپ کر گیا، پریشان تو نہیں ہو، حسین شناس بیٹھے ہو، اگر اسی ہاتھ میں شراب کا جام ہو تو پھر حسین شناس ہو؟ اگر وہ زبان جو دن رات حسین 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 کرتی ہے اگر کسی مومن کی غیبت ہو پھر حسین شناس ہو؟ یہ باتیں سوچنا کرنا، اور حسین کے عاشق کی کبھی غیبت نہ کرنا۔ جب معاشر کے دن ہوگا پھر کا وقت کم سا، ایک خطبہ ہے بی بی فاطمہ کے نام جو امام صادق ہے، جب جابر آیا کہا کہ مجھے ایک ایسی حدیث بتائیں، اذا حدثتو، جب میں بیان کروں، فارحو، خوش ہو جائیں شیعہ علی، ایسی حدیث بیان کریں۔ آج میرا دل ہے میں بی بی کے ایسے فضائل سنوں نا، میں بعد میں آنے والے شیعوں کو سناؤں تو چس آ جائے، تو مزہ آ جائے۔ پھر پوری طویل سے ساتھ عربی متن ہے کہ نور کے ممبر تھے، پھر سارے انبیاء کے تھے، آخر میں اس میں جملہ ہے کہ جب بی بی آتی ہیں دروازہ جنت پہ تو کہتی ہیں کہ یا اللہ دنیا میں تو لوگوں نے نہیں پہچانا، اب بتا کہ میری فضیلت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر پلٹا، جو تم سے محبت کرتا ہوتا اسے جنت لے جا، میں تجھے روکوں گا نہیں۔ اختصار کروں، بڑا طویل خطبہ ہے۔ تو جب اپنے شیعان کو، اپنے چاہنے والوں کو بی بی پھر لے کے دروازے جنت پہ پہنچے گی، اب شیعہ رک جائیں گے، کہیں گے یا اللہ لوگوں نے ہماری عزت و عظمت بھی زمانے میں نہیں پہچانی، اب تو بتا کہ ہمارا مقام کیا ہے، تو بتا ہمارا۔ اللہ کہے گا اچھا دکھانا چاہتے ہو اپنا مقام کہ حسین کے عاشق کا، فاطمہ کے عاشق کا کیا مقام ہے؟ جی دکھانا چاہتے ہیں، ملائکہ پھر انہیں واپس لے آؤ۔ توجہ کیجئے گا، ملائکہ واپس لے آؤ، یوں ہی محشر لگا ہوگا، پوری انسانیت کا ہجوم ہوگا اس جگہ۔ اللہ حسین کے چاہنے والے کو، فاطمہ کے چاہنے والے کو حکم دے کے کہے گا اس پورے محشر میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کو دیکھتا جا، جس نے زندگی میں تمہیں کبھی کھجور کا ایک دانہ کھلایا ہو اس وجہ سے کہ تو حسین کا عاشق ہے اسے بھی جنت لے جا، جس نے پانی کا ایک گھونٹ پلایا اس وجہ سے تو حسین کا عاشق ہے اسے بھی جنت لے جا، جس نے تمہیں لباس کا ایک ٹکڑا دیا کیوں تو حسین کا عاشق ہے اسے بھی جنت لے جا، جس نے تمہیں چھوٹ کے سلام کیا کیوں حسین کا عاشق ہے اسے بھی جنت لے جا، تو جسے جسے کہتا جائے گا میں جنت بھیجتا جاؤں گا۔ یہ ہے حسین شہناز، تو جسے جسے کہتا جا۔ پھر وہ جو پرانے وقت سے سن رہے ہیں، کچھ مجلس سے سن چکے ہیں، تو پھر وہ جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ جب حسین شناس بن جاؤ گے تو جنت مانگو گے نہیں بلکہ جنت بانٹو گے۔ عظمت حسین پہ صلوات کرو۔ بڑی عظمت ہے حسین کے عاشق کی۔ کل بتایا تھا کہ جب نکلتا ہے قبر حسین کی زیارت کو تو اللہ ملائکہ کو کہتے ہیں چھوڑ دو تسبیح، چھوڑ دو عبادت کرنا، جاؤ اس کا ہر اٹھتا ہوا قدم گنو، قدم کا حساب ہوتا ہے۔ پھر کہا آپ کیا کریں کہ ہر قدم اٹھنے والے کو جو اٹھا حسین کی قبر کی جانب لکھو کہ یہ بیت اللہ کی جانب اٹھا۔ اب پھر آگے مرحلہ لکھا گیا، آقا پالنے والے اب کیا کریں، واپس آ جائیں؟ کہا نہیں بیٹھے رہو، حسین کا زوال آ گیا، توجہ کیجیے گا جو بیٹھے ہو، واپس آ جائیں؟ کہا نہیں بیٹھے رہو۔ کیا حسین کا زوار واپس گیا؟ آقا بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے رہے، کیا ہوا؟ کہا قبر حسین کی زیارت ہوتی رہی، کیا دیکھا؟ کہا حسین کا عاشق حسین کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے حسین کی جالی کو پکڑ کے دعائیں مانگتا رہا، دعائیں مانگتا رہا۔ پھر بتاؤ جو دعا اس نے مانگی کبھی رد نہ ہونے دوں گا،
میں تبھی آپ کو دور لے جانا چاہتا ہوں، رات نہ ہونے دوں گا۔ آپ کا یہ دعا بھی ہو گئی، اب حسین کی زیارت ہو گئی، پھر واپس چلا۔ اب آ جائیں، لوٹ آئیں آپ کی جانب، تسبیح اور تقدیس کریں۔ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کی، عبادت سے محروم ہے۔ کہا حسین کے ظاہر کی حفاظت تو کر، میں اپنی عبادت کا ثواب لکھتا رہوں۔ جملہ بڑی آہستہ سے کہہ دیا ہے، بہت بڑا جملہ تھا۔ حسین کے ظاہر کی خدمت عبادت خدا کہلاتی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت حسین پہ۔ ظاہر حسین کی خدمت نہ کھولا کرو، کہتے علماء فضائل نہیں پڑھتے۔ تو جانتا کیا ہے فضائل کسے کہتے ہیں؟ صرف ادھر بیٹھ کے کہہ دینا کہ فضائل نہ سنے، آج سن حسین کسے کہتے ہیں۔ کہا کہ تو حسین کے زبار کی خدمت کرتا رہے، میں تیری تسبیح اور تقدیس لکھتا رہوں گا۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کہا انما، کہ بے شک میں نے جن و انس کو کس کے لیے خلق کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ فقط اور فقط خلقت ملائکہ کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے فیصلہ ہے بس اور بس، فقط اور فقط جو کریں گے اللہ کی عبادت ہوگی۔ ملائکہ حسین کے عاشق کی خدمت کریں تو بھی اللہ کی عبادت ہوگی، حسین کا جھولا جھولائیں تو بھی اللہ کی عبادت ہوگی، حسین کے در پہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیتے پھریں تو بھی اللہ کی عبادت ہوگی، حسین کے عاشق کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو بھی اللہ کی عبادت ہوگی۔ یہ عبادت خدا بندی ہے۔ اچھا، اس کو گھر چھوڑ کے آنا ہے، حکم خدا ہے، انکار تو ممکن ہی نہیں ملک کو۔ چلتے حسین کے عاشق کے ساتھ۔ کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا پھر حسین کے عاشق کے ساتھ جا، جب یہ گھر پہنچ جائے اگلا کام پوچھنا۔ آیا حسین کا عاشق پہنچا گھر، تو جو ہے پتہ ہمیں کا عاشق، یا اللہ گھر پہنچ گیا، اب کیا کروں؟ آ جاؤں واپس تیری تسبیح اور تقدیس کرتا رہوں، تجھے سجدے کرتا رہوں، تیری تسبیح کرتا رہوں، رکوع کرتا رہوں، درود پڑھتا رہوں، تیرے سامنے سر جھکا کے کبھی اٹھانے کی جسارت نہ کروں۔ اب بتا کیا کروں؟ حسین کا عاشق گھر سے نکلا تھا تو میں ساتھ تھا، رستے میں تھا تو میں ساتھ تھا، کربلا پہنچا ساتھ تھا، روتا رہا ساتھ تھا، دعائیں مانگی ساتھ تھا، واپس آیا ساتھ تھا، گھر پہنچ گیا ساتھ ہے۔ اب بتا تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، اب کیا کروں؟ کہا تو نے میری خلقت، اللہ کو ملائکہ کہتے تو نے ہماری خلقت کی ہی عبادت کے لیے تھی، اب بتا کیا لوٹ آئے حسین کے عاشق کو، حسین کے ظاہر کو گھر چھوڑ دیا؟ کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن وسیلہ اسی ظاہر حسین کو بنایا تھا، بنایا تھا۔ تمہاری خلقت، تمہاری پیدائش کا مقصد ہی یہی تھا، حسین کے عاشق کی خدمت کا۔ اچھا بتا کروں کیا؟ اب ملائکہ کو موت کب آنی ہے؟ جب دنیا کم از کم فنا ہو جانی ہے، بعد از دنیا کب آئے گی قیامت؟ بڑی دور ہے، آپ اگلے دن بھی بتایا، بہت دور ہے۔ اللہ فرشتوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ واپس آنے کی ضرورت نہیں، تجھے میری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، میری عبادت فقط سجدوں کے ذریعے نہیں ہوتی، میری عبادت فقط رکوع کے ذریعے نہیں ہوتی۔ پروردگار بتائے کرے کیا؟ کہ دروازے حسین کا جو عاشق ہے اس کے دروازے پہ بیٹھ جا، اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ جا، وہاں بیٹھ کے تو میری تسبیح کرتا جا، میں حسین کے عاشق کے نام و اعمال میں لکھتا جاؤں گا، حسین کے عاشق نام و اعمال میں لکھتا جاؤں گا۔ صرف اللہ کرنے سے عبادت خدا نہیں ہوتی، بس اللہ ہوتا رہا، اللہ ہوتا رہا، عبادت خدا ہو گئی۔ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں فقط اللہ کرنے سے عبادت ہوتی ہے، شاید یہ وہی لوگ ہیں جو وہ منظر بھول چکے ہیں جب نبی نے مسجد کے محراب میں خود کو خود پہ بٹھایا۔ جب نبی نے مسجد کے محراب میں خود کو خود پہ بٹھایا، بزرگ سمجھ گئے، جوانوں کو سمجھانے کے لیے یوں کیوں نہ کہہ دوں، جب مسجد کے محراب میں محمد پہ محمد بیٹھا۔ سوچو کیجئے گا آخری منزل تک، جب محراب مسجد میں جب محراب مسجد میں محمد پہ محمد بیٹھا۔ جب بچوں کو سمجھا تو کوئی زبانیں چپ رہ گئی،
اب جو اس جملے کی لطافت سمجھے، شاید یہ لوگ وہی ہیں جو کہتے ہیں اللہ 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 کرنے ہی سے عبادت خدا ہوتی ہے، یہ وہ منظر بھول چکے ہیں جب نبی نے حالت سجدہ میں اپنی پشت پہ حقیقت سجدہ کو بٹھایا، اپنی پشت پہ حقیقت سجدہ کو بٹھا کے دشمن حسین کو بتا دیا، ارے جس کی پشت حسین کا مصلی بن جائے، حسین کا مصلی بن جائے، اس کا تقابل نہ کرا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ پھر ایک بات آگئی ذہن میں، کہتے ہیں کچھ لوگ کہ بس نماز پڑھا کر حسین حسین کرنے سے کیا ہوگا، کچھ یہ بھی کہتے ہیں بس حسین حسین کر نماز پڑھنے سے کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ، کہاں تک کردار حسین کو سمجھنا ہے، حسین شناسی کو بزبان مصطفیٰ بھول تو نہیں گئے، بزبان مصطفیٰ رسول نے اپنی پشت پہ حسین کو بٹھایا۔ اب یہ سوچ کے بتائیے اور غور کیجئے، جب نبی حالت سجدہ میں تھے، پشت پہ حسین آیا، کیا مصطفیٰ نے نماز چھوڑ دی؟ کیا نماز چھوڑی؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے تفکر و تدبر کرنا پڑتا ہے، تو وارثان کو سمجھنے کے لیے بھی تفکر و تدبر کر۔ نبی نے نماز نہیں چھوڑی، تو کیا مجھے یہ بتاؤ کیا حسین کو گرا دیا؟ نماز بھی نہیں چھوڑی، حسین کو بھی نہیں گرایا۔ اگر نماز چھوڑتے تو نماز جاتی رہتی، حسین آیا نماز گئی۔ اگر حسین کو گرا دیتے تو حسین کی اہمیت نہ رہتی، یعنی نماز آئے حسین کو چھوڑ دینا، نہ مصطفیٰ نے نماز کو توڑا نہ حسین کو اتارا۔ ایک کام سے دو پیغام دیے حسین کے بارے میں حسین کے نانا نے، ایک کام کر کے دو پیغام یہ دیے کہ نماز کے سہارے نہ حسین کو چھوڑنا، نہ حسین کے سہارے نماز کو چھوڑنا۔ کربلا کربلا نعرہ حیدری۔ آپ کی محبت سے قابل تعریف ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ حسین آیا نہ نماز ٹوٹی نہ حسین چھوٹا۔ اب تو حسین شناس بننا چاہتا ہے تو نہ نماز کے سہارے حسین کو چھوڑ نہ حسین کے سہارے نماز کو چھوڑ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے جب پشت مصطفیٰ پہ مصطفیٰ آئے تو کتنی دفعہ تسبیح پڑھی؟ 70 دفعہ۔ اگر حسین نہ ہوتے تو کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 7 دفعہ، یعنی حسین آئے تو 70 دفعہ، حسین نہ ہوتا تو 3 دفعہ۔ حسین شناس بن ساری زندگی کیا کرتا رہے گا اگر حسین شناس نہ ہوا؟ حسین نہ ہوتے تو 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ تسبیح پڑھتے۔ لیکن حسین آئے، مصطفیٰ نے 70 دفعہ پڑھا تاکہ زمانے والوں کو یہ پتہ چل جائے جہاں حسین آ جائے وہاں عبادتوں میں کمی نہیں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ حسین کمی نہیں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کے دلوں میں بھی حسین ہے تو قبلہ مولا احمد کی یاد کیوں نہیں اس سے اضافہ کی۔ پھر بھی باواز بلند صلوات پڑھو چاہو۔ مومنین کرام، نظر اللہ تے نیاز حسین جویں مظلوم کربلا دے ای مشن دے وچ
حصہ ملے نہ دو مہربانی کر کے بھرپور انداز دے وچ حصہ ملاؤ خواتین دی خدمت وچ بھی اپیل ہے کہ مہربانی کر کے مظلوم کربلا دے ہی مشن وچ حصہ ملاؤ خوش قسمت ہو انسان جیندا پاک و پاکیزہ رزق مولا حسین دے مشن دے اتے خرچ تھی وے ایتو وڈی سعادت کیا ہے خوش قسمتی کیا ہے کہ تیرا پاک و پاکیزہ رزق مولا حسین دے مشن دے اتے خرچ تھی وے کوشش کی دکھر روزانہ جتنا تھی سکے ضرور حصہ ملایا کر یہ کوئی زیادہ نہیں چند نہیں مہارن اور تیری یہ خوش قسمتی ہو سی کہ مولا حسین دے مشن دے تیرا مال بھی نہ پائے رزق بھی نہ پائے مولا حسین دے آزاداری دی ودھاون دا ایک ذریعہ بندا پائے سارے مل کے نعرہ تکبیر بلند آواز دے نال نعرہ مارو تاکہ قبلہ صاحب کو پتہ لگے کہ تجھے سنن واسطے آمادت ہے بیٹو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر بھی مل کے نعرہ رسالت پھر بھی مل کے یک دبا ہو کے نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیات آؤ نعرہ حیدری نعرہ صلوات نافات علی کو قلب وانگو نافات علی کو قلب وانگو اے نکل شناخت رہان دے کہ تو شاو کے بہوں پھانکن دا پھانکی رج کے دیلہ آمن دے ذرا سبیت کر ذرا حوصلہ کر کعبے کے علم لہرامن دے کہ تو رکھے نال لڑے تھا میں میرا بار مہادی آمن کال بلا کال نام پھام علی کو قلب مانگو نام پھام علی کو قلب مانگو کہ نجر شناخت رہان دے کہ کچھ شاو کے بہوں پھانکن دا پھانکی رج دے ویلہ آمن دے ذرا سبیت کر ذرا حوصلہ کر کعبے پہ علم لہرامن دے کہ تو رکھے نال لڑے تھا میں میرا بار مہادی آمن حصہ ہے دیا جائے ذکر اہل بیت کو اور آپ کی بلند آواز صلوات کی بتائے گی کتنے آپ حسین شناسی ایک لحاظ سے بڑا مشکل کام ہے اور ایک لحاظ سے بڑا آسان کام ہے مجھے بزرگوں کو دیکھا تو پھر وہ مشہور شعر شاعر کبھی صاحب کا ہے کہ سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے مشہور سے مرحومین کو یاد کیا جاتا ہے کہ گرج اور بے شک سانس اور آواز میں وہ طاقت ہو نہ ہو سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے ہیبت کئی ذروں سے عرش تلک ہے یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل بجلی تو میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے یقیناً ذکر مسئلہ کہ بھئی میں اشعار کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ بڑے لکھنؤ کے اور مردانی صدبیر بڑا یاد ہے پھر آپ ہی بچیں گے انشاءاللہ مجلس کے بعد میں حاضر ہوں کئی یاد
یہ کرشمہ پانی، حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی. کیا کرشمہ پانی نے کربلا میں دکھانا تھا؟ حکم پاتا، آقا کا حکم پاتا، حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی، لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پانی. بولنا میرے ساتھ، لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پانی. پانی کی تو دراصل شاہ کو ضرورت ہی نہ تھی، ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی. شامل ذکر علی، ذکر ثلاثہ کر کے، شامل ذکر علی، ذکر ثلاثہ کر کے لوگ پیتے رہے ہر دور میں جھوٹا پانی. بول میرے ساتھ، جنگ کرنے کی جو عباس اجازت پاتے، جنگ کرنے کی جو عباس اجازت پاتے، خون ہی بہتا نہ پھر نہر میں بہتا پانی. خون ہی بہتا، خون ہی بہتا پھر نہر میں بہتا پانی. دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے نہر فرات. بولنا میرے ساتھ، بولنا میرے ساتھ، بزرگوں کی محنت ہے. دیکھ لیتے جو علی اصغر سوئے نہر فرات، لب معصوم پہ خود توڑ کے آتا پانی. زمزم آپ کو کہہ کے روکا تھا حاجران مگر. خیرات ہے ذہن میں، بولیے گا بولیے گا، آپ نے لگایا. زمزم آپ کو کہہ کے روکا تھا حاجران مگر، رگڑتے ایڑیا اصغر کسی حاجرہ سے نہ رکتا پانی. رگڑتے ایڑیا اصغر کسی حاجرہ سے نہ رکتا پانی. اپنا اعجاز اگر رن میں دکھاتے شبیر، ڈوب جاتا یہ جہاں اتنا برستا پانی. چاہتے آپ پھر یہی پڑھتا رہوں گا. اچھے نہ کریں علی مزاج لوگوں کو، اچھے نہ کریں علی مزاج لوگوں کو. دوسر مزاج رکھتے سیرت علی سے. لوگ کہتے ہیں جنت بنا دی ہے، جنت بنائی نہیں، بنی بنائی ملی ہے. جنت ہم بناتے نہیں، جنت میں آ کے بیٹھتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا تو اللہ تقی باجت سے، عارف تھے، جب پوچھتے تھے لوگ تو کہا اگر کوئی تم سے یہ سوال کرے، مستند بات کر رہا ہوں کوئی، بغیر ذمہ داری میری ہے بچانا. پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ایک عزادار نے کہا مجلس میں جا رہا ہوں. کہا مجلس نہ کہا کر، کیا کہوں؟ کہا جنت حسین میں جا رہا ہوں. چھوڑو اور آگے پڑھوں. 50-60-70 شعر اسی نظم کے. صلوات پڑھیں اس میں. بجلی تو عباس کے لہجے کی کڑک ہے. دعائیں آپ بزرگوں کی بغرنا پڑتا ہے، بات کیا آپ کے قدموں کی خبر. تو پھر دل اب بن گیا، آپ نے لگایا بھائی مولا عباس کی پڑھی. تو میں جی انشاءاللہ میں روز 10 گھنٹے اسی مصرے اور اسی طرز پہ پڑھتا رہوں. اسی پانی پہ. کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا پیاسا تھا. آپ کی ہمارے ساتھ ایک دفعہ صلوات پڑھیں تاکہ آگے. حسین شناسی موضوع تھا تو پھر آپ نے ادھر لگایا تو میں دل چاہتا ہے اس کم وقت میں، وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک حقیقی حسین شناس کا کردار بچاؤں جسے ہم اپنے عقیدے میں عباس کہتے ہیں. جو بات میں بیٹھے ہیں اتنا بلند نعرہ مارے کہ آج عظمت عباس آپ کو سنا دیں.
غور کیا کر، عباس نام کس کا تھا؟ عباس کہتے ہیں شیر کو، اسد بھی کہتے ہیں شیر کو. تحقیق کسی کی ہے، کسی نے بتایا، ہدیہ کیا، ثواب ان کے حق میں. اسد بھی کہتے ہیں شیر کو، عباس بھی کہتے ہیں شیر کو، زیغم بھی کہتے ہیں شیر کو، غضنفر بھی کہتے ہیں شیر کو، اسد بھی کہتے ہیں شیر کو، حمزہ بھی کہتے ہیں شیر کو، اور حیدر بھی کہتے ہیں ایک شیر کو. سکے بیٹھے. اب صفات بدلتی جائیں گی، نام بدلتا جائے گا. شیر جب اپنی کچھاڑ میں پاؤں سمیٹ کے بیٹھا ہو اسے اسد کہتے ہیں. جب اس کی یہ صفت بیٹھنے والی ہو تو اسد ہے. اگر وہ اٹھ کے کسی جانب چل پڑے تو اسے زرغام کہتے ہیں. وہ کسی جانب جب چلتا ہوا کسی سمت دیکھنے لگے اسے زیغم کہتے ہیں. وہی زیغم کسی جانب دیکھتا ہوا کسی جانب دوڑنا شروع کر دے اسے غضنفر کہتے ہیں. وہی غضنفر کسی جانب دوڑتے ہوئے اپنے شکار پہ جھپٹے اسے حمزہ کہتے ہیں. اور وہی حمزہ جب اپنے شکار کو پنچوں میں اتنا دبوچ لے کہ سانسیں کھینچ لے اس شیر کو اٹھا غضنفر، زرغام، زیغم، حمزہ، اور جب دبوچا سانسیں کھینچ لی. بولنا اتنی بڑی داد کے بعد لوگ چپ ہو جاتے ہیں، لیکن عاشق اور حسین تم سے اپیل کرتا ہو کہ تھوڑا تھوڑا بول کے تائید کرنا. جب جھپٹا تو حمزہ تھا، لیکن سانسیں کھینچی اس شیر کو عباس کہتے ہیں. اور جب سانسیں کھینچنے کے بعد اپنے شکار کو چھوٹے 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 ٹکڑوں میں بدل کے زمین پہ پھینکا جائے اس شیر کو حیدر کہتے ہیں. بڑے جاہل لوگ ہیں، میں کہا کرتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ان پہ پڑھنے کو کچھ نہیں ملتا. بڑا کچھ ملتا ہے، تو پڑھ تو صحیح. گھرانے اہل بیت کا فرد ہو اور پڑھنے پہ کچھ نہ ملے تو صرف شروع کرنا حسین شناسی بزبان آدم. کم از کم ایک بندہ ساری زندگی اسی پہ شرح پڑھتا ہے، ختم نہ ہو گئے. کیا سمجھتے ہو حسین کو؟ کیا سمجھا تم نے فرد گھرانے اہل بیت کے فرد کو؟ اس کے اصغر کے بھی پڑھنا چاہو نا، جناب اصغر میں پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے. عباس کی پھر کیا جناب ام البنین سے شادی کو ہونا. اب جس گھر میں، بتائیے گا آپ مجھے، حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں تو کیا اس گھر میں کوئی کمی ہوگی؟ کیا اس گھر میں کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی؟ کیا اس گھر میں کسی فرد کی ضرورت سمجھتے ہو؟ حسن و حسین جس گھر میں ہے اس گھر میں، سمجھنا عباس کون ہے؟ حسن و حسین جس گھر میں ہو ان کی موجودگی میں فاطمہ جس کی آمد کی دعائیں مانگے اسے عباس کہتے ہیں. جس کی تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی. پھر جناب ام البنین سے شادی کا ہونا، پھر جناب ام البنین کو دیکھو اس کا شجرہ کیا تھا، کس خاندان سے تھی، پھر کیوں ادھر شادی ہوئی، پھر کس طرح عباس حسین کا پروانہ بن کے رہا یا دیوانہ. پروانہ بن کے رہنا اور ہے، دیوانہ بن کے رہنا اور ہے. سمجھاؤں گا پھر سپیکر سے ہٹ کے وہ الفاظ کا زور سمجھتے. پروانے اور دیوانے کا فرق سمجھنا. یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں، چراغ جلتے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کی مثالیں آپ کو ہی دیں گے. جب چراغ جلتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو کچھ اڑنے والے پرندے اس کے گرد منڈلانے لگتے ہیں، اس کے قریب آ جاتے ہیں. چراغ روشن ہوا، چھوٹے چھوٹے اڑنے والے کچھ چیزیں چراغ کے گرد آتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ جی یہ چراغ کے پروانے ہیں، لیکن چراغ بجھا پروانے غائب. بڑا دور لے کے گئے. اور حسین اور مصطفیٰ کی عظمت سمجھنے والے، تم مصطفیٰ کے پروانے کہتے ہو اور ہم کہتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو. جب تک نور مصطفیٰ روشن تھا پروانے تھے، چراغ مصطفیٰ بجھا پروانے غائب ہو گئے. جو دیوانہ تھا وہ غسل بھی دیتا رہا، کفن بھی دیتا رہا.
अज़्ज़ाकुमुल्लाह, दीवाना हुसैन चाहिए मुस्तफ़ा का। क्यों? क्योंकि अली कहते थे अब्बास मेरा बेटा है, हुसैन मोहम्मद का बेटा है। जिस तरह मैं मुस्तफ़ा का दीवाना रहा, मुझे भी एक ऐसा चाहिए जो हुसैन का दीवाना रहे। इस वजह से खानदान बनी में शादी की थी। कभी वक्त मिला इंशाल्लाह बताऊंगा उस खानदान का क्या तज़किरा था। हुसैन शनास का नाम है अब्बास। हुसैन शनासी पे दलील देना चाहते हो अगर इजाजत दो तो। किस तरह अब्बास हुसैन शनास था। जब ये काफिला हज को उम्रे में बदलने के बाद जाने लगा तो आका अब्बास है मौला हुसैन के पास, आका मुझे इजाजत दे, मैं कुछ इन जालिमों से कहना चाहता हूँ। कहा कहिए। कहा या अय्युहल कफरतुल फजरा अतसुद्दूना अन सबीलिल इमातिल बररा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ल बैता बिक़दूमे अभी। का हुसैन के मुकाबले में आने वालों, हुसैन का मुकाबला न करो। काबे की तरफ इशारा करके कहा काबे के गिर चक्कर लगाने वालों, इस काबे को अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफा हाज़ल बैता बिक़दूमे अभी, काबे की अजमत हुसैन के बाप के कदमों की वजह से बनी है। काबे के चक्कर लगाते हो, हुसैन के बाप की कदमों की वजह से बनी। और कहा अय्युहल कफरतुल फजरा, और काफिरो और जालिमो और काफिरो, जुमला सुनना। थे हाजी, हज करने आए थे, मौला अब्बास कहते हैं काफिर, ये क्या हो गया? थे मुसलमान, कलेमा पढ़ रहे थे, हज के गिर चक्कर लगा रहे थे, तवाफ काबा जारी था, लेकिन अब्बास कहते हैं अय्युहल कफरतुल फजरा और काफिरो और फाजिरो। मौला बताइए तो सही, ये काबे के चक्कर लगा रहे, काफिर क्यों कहा? हुसैन शनास था। अब्बास बोले क्या कहूँ, काफिर न कहूँ तो ये आए हैं चक्कर लगाने, लेकिन दिल में इरादा है हुसैन के कत्ल का, हुसैन की शहादत का। दिल में है बुग़्ज़-ए हुसैन, दिल में है दुश्मनी हुसैन, जाहिरन है काबे के चक्कर। जब भी किसी को काबे के चक्कर लगाता देखो, दिल में बुग़्ज़-ए हुसैन हो, समझ लेना जाहिरन मुसलमान अंदर से काफिर है। काफिर है, अंदर से काफिर है। आज भी देखना काबे के गिर चक्कर हैं, काबे के तवाफ हैं, न समझना मुसलमान है, वो काफिर हो गए। फिर क्या कहा? फिर तो अभी मतन छोड़ रहा हूं। कहा कि हुसैन का मुकाबला न करो, हुसैन के मुकाबले में ना हो। इसके बाप के कदमों ने काबे को अस्बह बैतन, जो एक घर था, उसे किबला बनाया। घर को जिसके बाप के कदम किबला बनाए, उसके पिसर को हुसैन कहते हैं, उसके पिसर को हुसैन कहते हैं। फिर आगे बढ़े, क्या कहा? अगर मेरे आका की मशीयत और मर्जी न होती, अगर मेरे आका की रिजा न होती और हुसैन की रिजा जो दरअसल है अल्लाह की रिजा न होती, तो अब्बास करता क्या? समझो आयो कत्ले हुसैन का इरादा लेके, अगर ये अल्लाह की मर्जी न होती, हुसैन का इरादा न होता, तो मैं क्या करता? अरबी मतलब छोड़ो, तर्जुमा कर रहा हूँ। हुसैन शनास साहब का अगर हुसैन की मर्जी न होती, अगर अल्लाह की रिजा न होती, तो जिस तरह उकाब चिड़ियों पे हमला करता है, चिड़ियों को पता ही नहीं चलता, जमीन से उठ जाती है, अब्बास इसी तरह तुम पे हमला करता, तुम्हारे बदन से सर को उठा लेता, तुम्हें खबर भी न होने देता। तुम्हें खबर भी न होने देता। लम तकुन मशीयतुल्लाह मजहूला, अगर अल्लाह की मर्जी न होती वो ऐसा हमला करता। फिर आगे जुमला का खुतबा भी छोड़ो सारा। अक़द यस्तालिमुन नास अल हजर वल हजरो यस्तालिमु इलैहि। हाय हाय, समझते हैं क्या कहने आगे? बोलिएगा, आपको तर्जुमा करके दे रहा हूं। कहा लोग हुसैन के साथ मुकाबला करते हैं,
उसके साथ तकाबुल करते हैं, तुम क्या हुसैन से तकाबला करोगे जब तुम आते हो काबा के गिर्द, कद यस्तलिमुन नासल हजर, तुम जाते हो हजर अस्वद के करीब, तुम जाके हजर अस्वद के बोसे लेते हो, लेकिन जब हुसैन हजर अस्वद के करीब आता है, हुसैन अपना हाथ बनाता है, हजर अस्वद बोसे लेता नजर आता है। बोले मौला अब्बास के मैं क्या करूं मौला अब्बास के या हुसैन या हुसैन या हुसैन